آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بدلتا پاکستان اور میں ہوں انعام شیخ۔ کشمیر میں بھارتی مظالم اسی طرح جاری ہیں، دنیا بالکل خاموش، لیکن دوسری طرف بھارتی افواج کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بھارت کے جو انہوں نے دکھایا اپنے ٹی وی نیشنل میڈیا کے اوپر 5 سکھ فوجی ان کے مارے گئے، یہ تو وہ سکھ ہیں جو انہوں نے دکھا دی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بھارت کشمیر میں سکھ فوج کو بھیج رہا ہے، ادھر ہندو فوج کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور سکھوں کی آپس میں لڑائی ہو، لیکن جس کو بھی آپ وردی پہنا کے بھیجیں گے ظاہر ہے وہ پھر نشانے پہ آئے گا، کیونکہ یہ آپ کا تسلط غیر قانونی اور بالکل ان ہیومن ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن آپ نے کی ہے، لہٰذا جس ٹائم آپ قتل کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی، تو اگر کوئی دوسرا اپنی بچت میں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف 5 فوجی نہیں مارے گئے بلکہ 40 کے قریب فوجی مارے گئے ہیں۔ بہت سارے بھارتی میڈیا کے چینلز نے اس رپورٹ کو باقاعدہ کنفرم کیا، لیکن بعد میں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ رپورٹ نہیں چلانی۔ بھارت کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے کہ ان کا ہر طرف سے ان کی چیخو پکار سنائی دے گی ہے۔ دنیا کے اندر سب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے 2 سال سے ادھر کرفیو لگایا ہوا تھا، 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اب بھی وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو اس کے اوپر بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کشمیر کا معاملہ حل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ معاملات اسی طرح جاری رہیں گے۔ آسام میں دیکھ لیجئے، ایسٹ انڈیا میں دیکھ لیجئے، ہر طرف بھارت کو تھو تھو میں ہو رہی ہے، لیکن بھارت، امریکہ اور اس کے پٹھو، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے آگے چلا جائے۔ بلوچستان میں حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پاکستان کے محسن پاکستان، یعنی کہ پاکستان کو جنہوں نے ایٹم بم بنانے کے اندر مدد کی، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو اسٹیٹ آنر کے ساتھ باقاعدہ دفنایا، باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کی وائف کو۔ لیکن کیا ان کے دفناتے وقت ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان ادھر تھے، ہمارے صدر پاکستان ادھر تھے؟ اور اگر نہیں تھے تو کیا وجہ تھی؟ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ بڑا پریسٹیجس پینل ہے۔ میری پہلی مہمان جناب زیبا ناز صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کاف اور ٹکٹ ہولڈر ہیں آپ ڈیفنس لاہور سے۔ میرے دوسرے مہمان جناب میاں عبدالوحید صاحب، چیئرمین نیشنل پیس اینڈ جسٹس کاؤنسل، اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر، بہت بلکہ سینئر سیاستدان، پاکستانی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور میرے تیسرے مہمان جناب فیصل شامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب کے برخوردار، اور آپ بھی پاکستانی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ زیبا، میں آپ سے سٹارٹ کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا چل رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کا کیسا معاملہ دیکھ رہی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو دوبارہ سے چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے، آپ کیونکہ اتحادی ہیں پی ٹی آئی کی، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام چیخیں مار رہی ہے مہنگائی کی، کچھ آپ کو بھی اس کی آوازیں آتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شیخ انعام صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع پہ آج مجھے مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ، اور وہ آج کا ہارڈ ایشو، کیونکہ بلوچستان جان کمان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور اس کے مقابلے میں اسپیکر بلوچستان مزنجو صاحب نبول آزمان ہیں وہاں پہ، اور وہ بار بار انہیں کہہ چکے ہیں کہ آپ باعزت استعفیٰ دے دیں، ورنہ ہمارے پاس 39 ارکان اسمبلی ہیں۔ تو جبکہ کسی بھی عدم اعتماد کے لیے آپ 33 ممبران کا ہونا ضروری ہے۔ اب جاب کمال صاحب اپنا ہی کمال دکھائے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی اکثریت حاصل ہے۔ اب یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے عدم اعتماد کی تحریک میں، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بلوچستان کی عدم اعتماد کی جو تحریک چل رہی ہے، یہ بہت ساری اور بھی جگہوں پہ نکلے گی۔ یہ بہت بڑا شاخسانہ ہے، اور اس کا میں سیاسی ایک طور پہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس تبدیلی کے بعد بہت ساری پاکستان کے مختلف صوبوں میں تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور کیونکہ یہ ہمارے قائد چودھری شجاع حسین چودھری پرویز علیہ صاحب نے یہ احکامات ہے کہ مل جل کے حکومتیں چلائی جائیں،
मिलजुल के आप सारे काम करें। जबकि जो बलूचिस्तान में बलदियाती काम नहीं होंगे, एमपीए और वहाँ के शहरी बिलबिलाएंगे, फिर अदम एतमाद ही उनका मुकद्दर बनेगा। मैं ये समझती हूँ कि जब आप किसी जगह पे बैठ के एक मुआहदा करके एक दूसरे के साथ शाना बिशाना नहीं चलेंगे, फिर इस तरह दमादा मस्कल अंदर ही होगा। बिल्कुल ठीक। मियाँ वहीद साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं ये अदम एतमाद की तहरीक को? क्या ये एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का हिस्सा है, या आपको लगता है कि उनको टेन्योर पूरा कर देना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए? आप क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बात देख चुके हैं, आप इसको कैसे देखते हैं मियाँ साहब मोहतरम? शुक्रिया मोहतरम शेख साहब। एक अहम इशू पे आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया। बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जमहूरी अमल है एक, और इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के प्रोसेस को चलना चाहिए। वो हर लिहाज से इससे बेहतर कोई और प्रोसेस हो नहीं सकता मेरी नज़र में, और पाकिस्तान का आइन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस प्रोसेस को चलना चाहिए। और वहाँ पे जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो हमेशा से यही, आपको पता है, वो शुरू दिन से यही है कि हमें पाकिस्तान से लेके वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कोई इतना ज़्यादा टाइम पूरा नहीं करती। इसीलिए तो पिछली गवर्नमेंटों में भी ये होता रहा है कि जो मिड टर्म जो है के लिए चीफ मिनिस्टर आते हैं, और ताकि दूसरा भी चीफ मिनिस्टर जो है वो टाइम पूरा कर सके, 2.5 साल के लिए यहाँ पे होता रहा है। और वहाँ पे चूँकि मामला कुछ ऐसे हैं, और एक पार्टी की अक्सरियत नहीं है और एक पार्टी की कोई गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। जब एक पार्टी की गवर्नमेंट होती है वहाँ पे वहाँ के मामला पॉलिटिकल इतने स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पे तो सारी जमातों के मिलकर और वहाँ की गवर्नमेंट बनाई है। इसलिए ये उसका वहाँ पे जो है गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है मूव हुई है, और ये भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसको चलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कामयाब होनी कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है, अपोजिशन के भी काफ़ी मुश्किल काम है। अगर तो पैसे की मामलात वहाँ पे इतने ना चले तो गवर्नमेंट को कोई इतना खतरा नहीं है। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस ही आवाम के लिए बेहतर होता है, मुल्क के लिए बेहतर होता है, सूबे के लिए बेहतर होता है, तो इसको ही चलना चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं ज़रा शामी साहब की तरफ जाऊँगा। शामी साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, एक सहाफ़ी के तौर पे, एक तजिया निगार के तौर पे, और पाकिस्तानी सियासत पे नज़र रखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है कि पीटीआई हुकूमत को इससे कोई अमदिया लेना चाहिए, कोई सबक सीखना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात नहीं है बलूचिस्तान में? जिस तरह अभी मियाँ साहब फरमा रहे थे कि ये मामला होते रहते हैं बलूचिस्तान में। शामी साहब, आपकी क्योंकि बड़ी गहरी नज़र है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले तो देखें, जैसे बात की मियाँ साहब ने कि बलूचिस्तान में एक मिली जुली सरकार, उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। जहाँ पे इत्तेहाद हो, मतलब बहुत सी जमातें मिल के हुकूमत बनाएं, तो वहाँ पे फिर खतरा तो रहता है। तो सर वो तो सेंटर में भी है, एमकेएम भी मिली हुई है सेंटर में, बाकी तो जमातें भी मिली हुई हैं, काफ लीग भी मिली हुई है। सर वो भी है, अपने हर जमात जो है इस वक्त है, लेकिन बात हो रही बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में देखें ना, इस वक्त खतरा तो उनके ऊपर है। 12 वज़ीर हैं, बलूचिस्तान है अच्छा, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी है। और बलूचिस्तान, जैसे मियाँ साहब ने बात की, उनके एक तारीख की अहमियत का हामिल है बलूचिस्तान। हमारा एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे हर दौर में उनको एक खासी सियासत में एक अहमियत हासिल रही है। तो इसलिए कि ये हमारा, और देखें 14 उनके जो हैं, जब करारदाद अदम एतमाद पेश कर दी गई और 14 अरकान ने दस्तखत किए हैं, जैसे उनकी बात मैडम की कि उनके पास मतलूबा अरकान की तादाद मौजूद नहीं है जो तहरीक एतमाद वो पेश कर सकें, लेकिन अब उन्होंने उनका पेश कर दी और साबिक सूबाई वज़ीर जो है उनकी क़यादत में उन्होंने पेश की है। तो अब इसका नतीजा देखें कि क्या होता है। इलेक्शन उन्होंने इजलास बुलाया कि इंतखाबात होंगे दोबारा। तो बहरहाल ये, वैसे मियाँ साहब ने भी कहा कि जमहूरियत का एक हुस्न है कि आप अपनी बात जो है कह दें खुल के। मतलब अगर उनका एक इदारे का सरबराह उन्होंने बनाया है तो वो नहीं इस पर मतलब एतबार कर रहे, या वो नहीं अपना चाह रहे हैं कि अपना दोबारा एक इदारे का सरबराह एक नया चुने, तो उनको सर हासिल है कि वो चुन सकते हैं। अब ये तो उनकी किस्मत क्या कि कौन है, कौन जीते कौन आ रहे,
یہ تو وقت بتائے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا حصہ کوئی ایسی بڑی بات ہاں جی, جمہوریت کا حصہ روایت ہم مطلب ایک حسن ہے جمہوریت کا کہ ہر شخص کو اپنی بات کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. ان کو آزادی حاصل ہے اور اسی آزادی کے تحت وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. زیبا صاحبہ, جس طرح ابھی شامی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے, ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی بات کرے, ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ابھی تو بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ اس قسم کے معاملات میں پڑ جائیں. عوام کو بلدیاتی انتخابات میں زیادہ ضرورت ہے. بلدیاتی الیکشن بھی اپنے ٹائم کے ساتھ پورے ہو جائیں گے, لیکن یہ جو کام چل رہے ہیں یہ بھی تو ضروری ہے نا, یہ بھی تو ہونے چاہیے نا. اس کے لیے بھی تو اسٹڈی ضروری ہے, کیونکہ ہر بندے نے کام کرنے سے پہلے اپنی پوری ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے, ایک پورا نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے, اور جب تک وہ بنائیں گے تب تک بھی ٹائم گزر جائے گا. اس لیے وہ ساتھ ساتھ سارے کام چلتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اس ٹائم انڈیا پہ, جو کہ وہاں پہ ہندوستان نے, ہم ہندوستان میں بھی کریں گے بات. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا کر لیں, ہندوستان پہ تو ہم پوری کمپریہنسو بات کریں گے. جی بالکل, یہ ساری تیاریاں چلنی ہیں اور یہ اسی طرح ہی انجام تک پہنچے گی. میاں صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہے نا وہ ایک الگ ہے, اس کی راستے میں یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے جو ہوئی ہے, یہ اس کا اپنا یہ ایک دن کے لیے ہے, اس میں وہ کامیابی یا ناکامی جو بھی صورت نکلے گی وہ واضح ہو جائے گی. اس کا اس الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک اسمبلی کے اندر ایک آ رہی ہے, اور ایک لوکل باڈیز کا جو الیکشن وہ ایک پورا الیکشن ہے, وہ ایک الیکشن کمیشن نے اس کے تحت کروانا ہے, اور وہ ایک پروسیس ہے ایک الگ سے جو ہمارے ملک کا جو ہے لوکل باڈیز کا ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں, قومی اسمبلی, سینٹ, یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے. سر میں کہ آپ سے ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن فرق تو پڑتا ہے نا جس ٹائم پہ الیکشن کروانا ہو, اگر اس قسم کے طریقے عدم اعتماد آ جائے, نہیں وہ صوبے میں افراتفری پڑ جائے, پھر اس وقت کوئی فرق نہیں اس میں پڑے گا. اچھا, اس سے کوئی فرق نہیں, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ اور ہے, یہ سبجیکٹ اور ہے. میاں صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ مشاورت کرنی تھی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ چیئرمین نیب کے سلسلے میں, ان کی تعیناتی کے سلسلے میں, لیکن وہ مشاورت نہیں کی گئی. خان صاحب نے کہا میں نہیں کروں گا. دیکھیں یہی تو بات ہے ہماری, ہم ایک چیز کو ایک پروسیس کو اس کے اوپر آتے ہیں, اور یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس تھا کہ جب آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک چیز پہ آپ آئیں, ہم اب اس سے نکل آئے, اور پھر وہ ہم اکیلا تو کوئی کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے پھر کل کو پھر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, تو اس وقت پھر آپ سے مشاورت نہ کی جائے گی تو پھر کیا بنے گا. دیکھیں نا, اس سے پہلے آپ سے مشاورت ہوتی رہی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو سیاست کا جو اصول ہے کریشن آف ہینڈز وہ بھی ہونا چاہیے, کریٹ مور ہینڈز وہ بھی ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ کریشن آف ہینڈ ہے کہ تاکہ آپ جو ہے مشاورت ہے تو وہ مشاورت کے ساتھ آپ ان سے بات چیت کر کے اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک معاملات کو آپ طے کریں, اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ جس میں اپوزیشن بھی آپ کا, ان سے بھی آپ کا, ان کا رول بھی جو ہے وہ بھی رہے, اور گورنمنٹ کا رول بھی رہے. گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اپوزیشن ہمیشہ اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہوتی ہے گورنمنٹ کے اوپر, تو گورنمنٹ نے جواب دینا ہوتا ہے, اس کا الٹا جواب نہیں دینا ہوتا, سیدھا جواب دینا ہوتا ہے, اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے اپوزیشن کو. جب آپ جمہوری روایت سے ہٹ کے اور بالکل ایک یا اکیلا ہی سارا کچھ بنائیں گے, تو جب آپ شخصیات کو سٹرانگ کریں گے تو ملک سٹرانگ نہیں ہوگا. آپ کو اداروں کو جو ہے مضبوط کرنا ہے, جب ادارے مضبوط ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹ اسٹیٹ جو ہے زیادہ بہتر پرفارم کر سکے گی. تو اس لیے اداروں کو آپ گزارا, اداروں کو مضبوط ہونے دیں, اور یہ مت سوچیں کہ یہ اچھا یا برا ہے, بلکہ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے اس کو کنٹینیو کریں. جب آپ اس میں بریک لائیں گے تو اس میں بہت سارے نقائص پیدا ہوئیں گے. جب وہ بہت سارے نقائص پیدا ہوئیں گے تو ڈیفینیٹ اسٹیٹ کو اس کی افادیت کو اس طرح سے نہیں ہو, اور پھر اسٹیٹ کی اگر کہیں کمزوری ہوگی تو کامن مین جس کو بڑی ضرورت ہے آج, اس کامن مین کو وہ پھر اس کے معاملات کو یا اس کے ایشوز کو یا اس کو جو آپ فائدہ دینا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. لہذا اس کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکیں گے. لہذا بہتر ہوگا کہ آپ اداروں کو سٹرانگ ہونے دیں, اور ادارے سٹرانگ ہوں گے تو اسٹیٹ بہت بہتر. بالکل ٹھیک. شامی صاحب آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے
یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، ملزم ہے، ملزموں کے ساتھ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، مشاورت نہیں کرنا چاہتا؟ تو آپ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں اصولی طور پہ تو ہمیں سب پاکستانی ہیں، ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کرنے چاہیے. اگر خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ غلط ہے، کیونکہ چیئرمین نیب شروع سے ہی جب سے مطلب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب جو اپوزیشن اور حکومت جب تک ساری پارٹیاں متحد اور متفق نہیں ہوتی کسی اس بات پہ چیئرمین نیب کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ہوتا ہے. اور یہ تو قانونی اور آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جی بالکل. تو اس لیے مطلب ان کو بات کو خان صاحب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، مطلب بیٹھ کے جی، کیونکہ یہ ملکی معاملہ ہے، ایک ملکی مفاد کا معاملہ ہے، ہمارا پورا ہے، کسی ایک بندے کا ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ہمارا پورا اس پہ پورا ایک ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت نیب کی جو کارکردگی اور جو سارا کچھ چلتا ہے اس کے حوالے سے ایک نیب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ جس پہ ہر پاکستانی کی نظر ٹکی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ اگر اس ادارے کو مطلب خود ہی متنازع کریں گے تو پھر اگر آپ اس کی کریڈیبلٹی خود ختم کریں گے تو پھر ہم شامی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پہ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی 3 سال بعد 3.25 سال بعد آپ کو کیسی لگ رہی ہے پنجاب کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی بڑی انٹریکشن بھی رہتی ہے اور آپ اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں؟ سر دیکھیں کوشش تو وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، بہت سے مسائل کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہر جگہ پہنچتے بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، مطلب ہر روز ان کے بیانات بھی آتے ہیں اور وہ مطلب بہت سے ہر جگہ پہ انہوں نے فنڈنگ بھی دی ہے. اور مطلب جب لاسٹ ٹائم جب ہوئی تھی ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے نوجوانوں کے قرضوں کے لیے مطلب 30 کروڑ سے زائد رقم مطلب کی رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جتنے پنجاب میں اس وقت ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہوا اور مکمل ہونے مطلب ان کے فنڈ وغیرہ جتنے ہمیں مطلب اس وقت تک پنجاب کی تاریخ میں انہوں نے مطلب خود بتایا کہ جی اس سے زیادہ ہم نے مطلب اب تک فنڈ نہیں دیے گئے پنجاب کے اندر اور نہ کبھی اتنے منصوبے بنے. بڑا وقت کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. اب میاں شہباز شریف صاحب سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے وزیر جو ہیں وہ وسیم اکرم بنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال جب مکمل ہوں گے تو یہ کافی کچھ کر چکے ہوں گے، آپ کو یہ لگتا ہے؟ سب دیکھیں امید پہ دنیا کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. شجر زیبا آپ کا کیا خیال ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، ان کی امیدیں ختم نہیں ہوئی. ابھی تک تو کچھ کیا نہیں، اب آگے بھی امید یہی تو بات آپ غلط کر رہے تھے نا، آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں ہے. اس کے نوٹ پورے میں حکومتیں ختم ہونے والی ہیں. 1 سال 6 مہینے میں کیا کریں گے؟ اگلا سال تو الیکشنوں کا 3 سال گزرنے والا 2 سال میں کیا کریں؟ 3 سال میں مجھے بتائیں کہ کچھ کر نہیں سکے. 3 سال وہی تو کہنا، 3 سال میں کچھ نہ کچھ نہیں تو 2 سال میں کیا کریں گے؟ 2 سال میں 1 سال، اگلا سال تو الیکشن کا ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ ترقی آپ کام کرنے ہوتے ہیں. جب یہ آئے تھے امید تو رکھنی پڑتی شیخ ہے. صاحب انہوں نے جو گھر دینے تھے وہ بھی دے دیے، جو بے روزگار لوگ تھے نوکریاں بھی دے دی. فواد چودھری صاحب نے کہا 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں ہم دے بیٹھے ہیں. دے بیٹھے ہیں کہ کہاں دکھائیے فواد چودھری صاحب، ہمیں ایک بندہ دکھا دیں. پوری دنیا رو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے جھوٹے کیے. یہ ہم بریک کے بعد آ کے ہمیں بریک لینی ہے تو پھر سب کہہ رہے ہیں بریک کے بعد آ کے میں آپ سے ہی زیبا شروع کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی 1 کروڑ نوکریاں مل گئی اور 50 لاکھ گھر بن گئے. ناظرین وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ویورز. جی زیبا بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات تو مان لینی چاہیے، اگر شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ، ذرا آپ تحمل سے میرا سوال لے لیجیے گا، کہ وزیر اعلیٰ فنڈ اتنے دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوگا. اب کام جب کمپلیٹ ہوگا، چاہے اس کو سال لگتا ہے یا 1.5 سال لگتا ہے، ہمیں ایک نئے بندے کو موقع تو دینا چاہیے، بجائے اس کے اوپر کہ ہم اس پہ الزامات لگا دیں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ کاف لیگ کو فنڈ نہیں دیے جا رہے. تو کاف لیگ کو اب سب برا لگنا شروع ہو گیا ہے. کاف لیگ کے مونا سلائی کو جب تک منسٹری نہیں ملی تھی تو سب کچھ برا تھا. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. میرے تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ میٹنگز کرتے ہیں اور میٹنگ کے اندر رپورٹ لیتے ہیں افسران سے، اور افسران جو جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب باقاعدہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اپنی ان پٹ دیتے ہیں اور باقاعدہ ہر چیز کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو اس سے زیادہ اب آپ دیکھیں نا، ٹائم تو چاہیے کام کرنے کے لیے. تو اگر وزیر اعلیٰ ڈیلیور کر رہے ہیں تو لیٹ ہم ڈیلیور. چیز ہے بات. شیخ صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ بزدار صاحب کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں یا آپ سمجھے ہیں. ہم تو بالکل سمجھے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ امیر ہیں نا، آپ لوگوں کو دیکھیں نا، آپ کو عام عوام ہم جیسی کا کیا غرض ہے؟ نہیں میرے خیال میں سمجھنے کی بات کر رہی ہوں کہ یا آپ سمجھے ہیں یا عمران خان صاحب سمجھے ہیں. بزدار صاحب کو وہ انہوں نے وہ جس دائرے میں دائرہ ڈال کے دیا ہوا وہ اس کے راؤنڈنگ کام کر رہے ہیں.
वो काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कहते हैं, जो आवाम के काम है वो उन्होंने एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं किया। सस्ते बाजार लगाए हैं आवाम के लिए, अमीर के लिए नहीं लगाए, अमीर के लिए नहीं लगाए। देखे सस्ते बाजार क्या है, क्या बिक रहा है वहाँ पे, सड़े गले फ्रूट सेबा मैं खुद लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं खराब है। हम केले मुझे 40 रुपए दर्जन मिले और बेहतरीन केले कल आपको लाके खिलाऊंगा। शेख साहब, आप बुजदार साहब का सलूट करें, क्योंकि अवाम बहुत खुश है हुकूमत से। अवाम इमरान खान साहब से बड़ी खुश है, बुजदार साहब से बड़ी खुश है, और उनके जितने गुजरे हैं उनसे बड़ी खुश है। वो नाक दम किया हुआ है, वो खुदारा दुआएं मांगते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें सबसे कम हमारे यहाँ है, खिते के अंदर बिजली सबसे सस्ती हमारे यहाँ है। ये उन गरीब लोगों को देखें जो मोटरसाइकिल पे तेल पर डलवाना भी छोड़ते जा रहे हैं, घरों में आगे लगा के जलने की कोशिश में पड़े हुए हैं। पिछली हुकूमतों में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, जब आपकी हुकूमत में दूध और शहद की नहरें बहती थी। शेख साहब ऐसी बात नहीं है, दूध की नहरें चले नहीं बह रही थी, लेकिन इस कदर महंगाई भी नहीं थी, गरीब का चूल्हा जल रहा था। ये बिल्कुल ज्यादती की हुकूमत है, ज्यादती की है इमरान खान साहब ने, महंगाई पे कंट्रोल नहीं पा सके, ये उनकी नाअहली है और बिल्कुल नासमझी के साथ हुकूमत चला रहे हैं, और ये इनका रिजल्ट ये अगले साल इनको पता चलेगा। सर आप कैसे देखेंगे सारे मामला को? फिर मैं शामी साहब की रिपोर्ट लूंगा। बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि महंगाई का एक तूफान। सर वो तो दुनिया के अंदर है ना, महंगाई का तो ये रिसेशन तो पूरी दुनिया वर्ल्ड ओवर है। शेख साहब लगता है नहीं हमारे में एक है जो जिसके असरात पूरी दुनिया पे आए हैं कोविड की वजह से, वो इसमें कोई शक नहीं है, उसके असरात हमारे मुल्क में भी। लेकिन एक ये है कि आप खुद से गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई होगी, वो जो है उसको जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है वो ना करना। मसलन ये सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो बड़ी असल ज़रूरत है वो पॉलिसीज हुआ करती है कि आप कैबिनेट मीटिंग्स का आप फेडरल इशू को डिस्कस कर रहे हैं ना, मैं तो सूबाई इशू की बात की भी बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि ये इस वजीर आला साहब ने, हमारे दोस्त है मोहतरम है, इन्होंने कितनी कैबिनेट मीटिंग की है? पहले तो ये बताएं कि आप अगर देखें क्या इन्होंने बिजली कैबिनेट मीटिंग ही की है? आप मुझे ये बताएं क्या पंजाब के अंदर या मरकज के अंदर भी क्या आपने कोई पॉलिसीज बनाई है? ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत की पॉलिसी कोई नहीं। वज़ीर आदत खारजा आपका इतना अहमियत का हामिल है जिसने पूरी इंटरनेशनल दुनिया को मैसेज देना होता है, उनको जोड़ना होता है, उनसे काम निकलवाने होते हैं, उनसे हर किस्म का काम आपने उनके साथ मिलकर करना होता है। वो आपने कोई आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी कोई अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाल दिया, नेटो को अफगानिस्तान से निकाल दिया, आप कह रहे हैं खारजा पॉलिसी कोई नहीं। उसमें क्या किया पाकिस्तान ने? क्या एक दोहा मुज़ाकरात कराने वाला पाकिस्तान था, वो ही किया ना। इसके अलावा आपने मतलब कोई जामिया पॉलिसी क्या है? आप कॉर्नर हो रहे हैं, आपके ऊपर वो इंडिया इतना बोतान आप पे लगा रहा है, उसको आपने काउंटर क्या किया है? देखे ना, बात तो सुनिए ना, मतलब आपने उसको किस तरह से काउंटर किया है? आपने एजुकेशन आपकी बताएं, आपने एजुकेशन की कोई पॉलिसी, जामिया पॉलिसी अगर आपने किया है, सिंगल करिकुलम सिलेबस कर दिया है, पहली दफा इमरान खान ने किया है। बात ये है कि इससे क्या बन जाता है भाई? इससे मुझे आप बताएं, मैं आपको ये बात हूँ, इससे माशरे तरक्की नहीं किया करते, कौमें तरक्की नहीं किया करती। देखिए पूरी दुनिया में कि जो एक सुपीरियर निज़ाम भी है तालीम का, वो होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ना, एक आदमी ने स्पेशलाइजेशन क्यों किया? क्या है स्पेशलाइजेशन? आप जब करते हैं उसमें एक स्पेशलिस्ट आप बनते हैं, तो ये शोबे ऐसे होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल का ऐसे होना, और इस तरह से फिर बड़े इदारों का होना, और फिर हाई क्वालिफाइड किस्म के वहाँ पे जो है आपके इंस्ट्रक्टर और आपके टीचर वहाँ पे हों। ये आप अगर एक यकसा निज़ाम तालीम, ये यकसा कौम नहीं है, माफ़ कीजिएगा, एक मामला ये तबकाती निज़ाम में बिटी हुई है, और इसको अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, ये जोड़ना चाह रहे हैं, ये जोड़ने वाला मामला नहीं है। सर एक और टॉपिक कवर करना है, शामी साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से। मैं आपको एक बात मुझे जरा अलाउ करेंगे महंगाई की, तो ये महंगाई जब आप पॉलिसीज आप बनाएंगे, वो जामिया पॉलिसीज बनती हैं, तो वो कॉमन मैन को उसके फायदे होते हैं। इस पे एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, किसी दिन फिर इसमें करते हैं कि क्या करने। गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे जो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस, आपको जो गैस प्राइसेस,
اور آپ کو بجلی کی پرائسز، ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوئے گا، اور اس کے لیے جب آپ کو جامعہ پالیسی آپ بنا لیں گے تو پھر اس کے ثمرات کو جی 15 تاریخ کو انشاءاللہ پیٹرول پھر 10 روپے بڑھ رہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق۔ جی جی فیصل شامی صاحب جی آپ کو یہ مبارک ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، جو بھی 5 سال دیکھیں نا، 5 سال پورے کرنے سے 3 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے، اس میں ساری کارکردگی آ جائے گی، 5 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر پوچھیے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن ابھی تک کا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ہم تو ابھی تک کا جاننا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے تجزیہ گورنمنٹ کا تو یہی ہے، دیکھیں ملا جلا کام تو ویسے ہوا کچھ نہیں، آپس کی بات سر یہ ہے کہ منصوبے بن رہے ہیں، روز خبریں چھپ رہی ہیں، اتنا ہو گیا وہ گیا، اب وہی بات راوی ہے کے نا، 5 کنارے سال اتنی بڑی سوسائٹی بن رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہوا کچھ سر نہیں۔ وہی کہہ رہا ہے 5 سال مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد رزلٹ آئے گا کہ اتنا منصوبہ وہ آپ بننا کو کٹے ہی نظر آئیں گے 5 سال تک، مطلب اس کوئی کے وہی سڑک نا نہیں 5 بنے گی، کوئی منصوبہ نہیں تیار تبدیلی سر ہوگا، دیکھنا، آپ کی بھول ہے، ان کو نکل جائے گا۔ موقع ملا نا، ان کو ٹھیک ہے دیے 5 سال ملے، پہلے حکومتیں ہیں ان کو بھی شور مچاتے ہیں، 5 سال ملے، ان کو ٹائم پر پورا تو کرے نا، یہ بالکل ٹھیک۔ پتہ اس کے بعد مثلا میں جب جاؤں گا مقبوضہ کشمیر پہ، کشمیر میں بھارتی تسلط 2 سال سے تقریباً کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن بھارت کی الزام تراشی یہ ہے کہ پاکستان مداخلت کروا رہا ہے۔ اب کشمیری خود ان کے فوجیوں کو مارے، اور بھارت کی آپ دیکھیے 2 نمبری کہ سکھوں کو ادھر کشمیر میں بھیج رہے ہیں۔ یہ ان کی کوشش ہے کہ سکھوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں۔ جی زیبا کیسے دیکھتی ہیں؟ ہندوستان میں جس طرح آج کل کے مقبوضہ کشمیر میں سکھ فوجیوں کو جو کہ ایلیٹ جو لائن میں لگا رکھا ہے انہوں نے، اور فرنٹ پہ اسی کو رکھتے ہیں، تعینات انہی کو کیا جاتا ہے، اور انہی کے جو کہ سکھ فوجیوں کی موت بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے خود ٹی وی پہ دکھایا کہ یہ 5 سکھ مرے، وہ 5 نہیں مرے، وہ 40 مرے دوسرے میڈیا کے مطابق۔ بھارت میں سکھ ہوں یا ہندو ہو، جو بھی نیابتے مسلمانوں پہ کشمیریوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ ظلم ہی کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایشو بنایا جا رہا ہے نا آج کل کہ سکھ بھائی ان کے بلائی ہیں، ان کے قومن ہیں، انہوں نے اور سکھوں کو تو یہ خود مار رہے ہیں، جدھر ان کے سکھوں کے کسان ہیں، کسانوں کے اوپر تو یہ خود گاڑیاں چلا کے سکھوں کو مار دیتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، لیکن کیونکہ ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو خدا کی مار لگے، ان کو ہدایت ملے کہ وہ کشمیریوں پہ ظلم نہ کریں، اور ان کو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ وحید صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مقبوضہ کشمیر کی ساری صورتحال کو، جو سکھوں کی ڈپلائمنٹ ہے اس کے متعلق؟ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ رخ خان کے بیٹے کو ابھی تک اندر بند کیا ہوا ہے، جبکہ جس نے ان کے سکھوں کو رون دیا تھا گاڑی کے نیچے، ان کو گرفتاری نہیں کیا۔ سر دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سکھوں کے ساتھ اور سکھوں کی اور پاکستان کے ساتھ جو نفرت ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ اب یہ تو وہاں پہ سکھ کمیونٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح سے وہ ہمیں فرنٹ پہ یہ رکھ کے، اور پاکستان کے ساتھ جبکہ ہمیشہ سے پاکستان نے سکھوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ سے یہ رہی ہے پاکستان کی، اور ان کے مقدس مقامات بھی چونکہ یہاں پہ ہیں، اور پاکستان اس کو بڑا اچھی نظر سے دیکھتا ہے کہ ہم ان کو سکھوں کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کریں، ان کے مذہبی رسومات کے اندر بھی وہ پاکستان آسانی سے آ سکیں۔ اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کرتارپور والا جو بارڈر ہے وہ کھولا گیا، اور اسی کے ساتھ سکھوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کو بڑی اچھی نظر سے، اب یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے خلاف نفرت ان کی، اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی نفرت ہو، اور کشمیر کے اندر جو ہے ان کو فرنٹ لائن پہ ان کو جو ہے لڑایا جائے اور وہ ماریں۔ جب وہ مسلمانوں کو ماریں گے تو ڈیفینیٹ مسلمانوں کے اندر نفرت بھی آئے گی، سکھوں کے خلاف بھی، اور جب سکھ مریں گے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو ان کے فریڈم فائٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہوں گے تو پھر بھی نفرت بڑھے گی۔ تو وہ دونوں طرف سے جو ہے نا ہندوستان جو ہے اس موقع پہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی موقع ہاتھ سے حالی نہ چال بازی دکھا رہے ہیں، اور چال بازی دکھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ شاہ رخ خان کا جو بیٹا ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ایک چھوٹے بچے کو اس میں شامل کرنا اور اس کو جو ہے اس میں گرفتار کر کے اس کی ضمانت نہیں لے رہے، اور بڑی ان کے جو ان کا کونسل تھا اس نے
بڑے دلائل، بڑے کورٹ کے اندر بڑے اسٹرانگ دلائل تھے اس کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں کہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک بیس بنایا جا رہا ہے ان کی ایک وہ جو ہے ہاں جی مسلمان ہونے کا ایک تو، اور دوسرا وہ اس کو بیس بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایک جو انٹرنیٹ کی جو اس کے ساتھ کہ ان کو پکڑا گیا. ایکچولی اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ کہ مسلمانوں کی نفرت، اور پھر ہم اس کو بتائیں کہ یہ طالبان کے ساتھ اور اس طرح سے جو ہے وہ ایکچولی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت کی جو ہے نا آگ کو بھڑکایا جائے، یہی وہ چاہتے ہیں. اور اس پہ کشمیر بھارتی فوج کا ظلم و ستم کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں کشمیر کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، کشمیر وہ واحد قوم ہے جو میں 70 سالوں سے زائد جو ہے وہ ظلم و ستم بہ رہی ہے. پہلے لیکن وہ نہتے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں رہے مقابلہ کر رہے ہیں. پہلے ہندو راجا ظلم کرتے تھے، اب مودی سرکار آ گئی، اب وہ کشمیری قوم جو ہے ان پہ ظلم و ستم کی انتہا ہے وہ، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنا خون بہا رہے ہیں، ان کے ارادے بلند ہیں، روز بروز ان پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے. کبھی ان کو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، کبھی ان کو ایک ہندو جہاں راہ چلتے مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ڈنڈے مار رہے ہیں، کبھی ہماری ادھر جا کے مسجدیں وہ مسمار کر رہے ہیں، کبھی ان کو شہید مسجدوں کے شہید کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. مطلب یہ ظلم و ستم کی انتہا ہے. اور مودی سرکار جو ہے اس وقت وہ سمجھ لیں مطلب یہ اگر بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے تو اس کا وہ حال ہوگا، اس کا بس نہیں چل رہا. کیوں اس وقت تعصب پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جتنا پروپیگنڈا ہندو کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، میرے خیال میں کوئی قوم نہیں کر رہی. لیکن ہم لوگ مسلمان جو اس کا ڈٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کشمیری برادری خاص طور پہ اپنے اوپر ظلم ہونے والے ظلم و ستم کو سہ رہی ہے، اور ایک خواب ان کا جو خواب ہے، ایک امید ہے کہ وہ اسی امید کے پہ چل رہے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن کا آزادی کا سورج نکلے گا، اور اسی امید و آس کے تحت وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ان کے. جی بالکل ٹھیک. زیبا صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اپوزیشن پھر سے متحرک ہو چکی ہے، پی ڈی ایم پھر سے متحرک ہو چکی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یہ ساری کے سارے اچانک موومنٹ، ابھی تو الیکشن کے اندر تقریباً 2.25 سال پڑے ہیں، لیکن اب پھر دوبارہ سے وہ اپوزیشن 2.25 سال نہیں پڑے ہوئے. یہ آج کل کی بات ہی نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ ہر بندے کو بھاگنے کی جلدی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم نے جو سیٹ سنبھالی ہوئی ہے یہ ہمارے نیچے سے گزر نہ جائے، اور سیٹ کے پیچھے ساری دنیا بک رہی ہے. جو پہلی حکومتیں آئی تھی وہ بھی یہی کر کے گئی ہیں، جو ابھی چل رہی ہیں وہ بھی سیٹ کو سنبھال رہی ہیں، کیونکہ عوام کا تو کوئی بھلا سوچ نہیں رہا، عوام کا کوئی فائدہ سوچ نہیں رہا. جو پہلے کر گئے وہ تو کچھ اچھا کر گئے، یہ سب سے بدتر والی حکومت ہماری چل رہی ہے. آپ تو پھر ان کے اتحادی ہیں. جی میں نے ہماری کہا ہے اس لیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہماری جب اپنی ذاتی حکومت ہوگی تو پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ پرویز الہی صاحب کا دور لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ 5 سال کیسے تھے. لیکن آج کیونکہ ہم اتحادی ہیں، ہم اپنے طریقے سے اپنے کام کر رہے ہیں، ہم اپنا الیکشن کی تیاری ابھی سے ہماری شروع ہے. جیسے یہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے تو ہم نے بھرپور حصہ لیا تھا. ہم اتحادی بن کے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بندہ ان کا اور ایک اپنا نہیں کھڑا کیا ہوا تھا. ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ جماعت دی. لیکن سیٹ آپ کو کوئی نہ ملی. سیٹ اس لیے نہیں ملی کیونکہ ہم اتحاد میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کراس نہیں کر رہے. ہم ان کے مطابق، وہ اپنے مطابق کر رہے تھے، ہم اپنے مطابق کر رہے ہیں. یہ بھی ہماری ایک اسٹڈی تھی. آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ بھرپور سیٹیں نکلیں گی اور بھرپور ہم حصہ لیں گے. بالکل ٹھیک. میاں صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ پی ڈی ایم اپوزیشن اچانک سے پھر متحرک ہو گئی ہے سر. ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن اگر متحرک نہیں ہوتی تو پھر اپوزیشن کا وجود بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے. اس لیے ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کیسز سے بچنے کے لیے متحرک ہو؟ یہ بات نہیں ہے. نیب کیسز آپ جتنے بھی بنائیں گے اپوزیشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا. اس کو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اندر باہر جانا. اور جو لوگ بھی پھر جاتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس ہے میں سمجھتا ہوں. پھر گورنمنٹ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے نہیں جا رہے، یہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگا ہوا ہے. دیکھیے کہ اتنے پیسے انہوں نے خرد برد کیے ہیں، وہ کہتا ہے اس کے پروف ہیں. میں کہہ رہا ہوں بلا شبہ ہے، پروو ہے، کبھی اس کے اوپر پروو ہوئے نہیں.
बात तो ये है आपने कि तो खुद इसमें कई प्रोग्राम में कहा है कि मेरे पास भी सबूत पड़े हुए हैं कि इस जी, तरह जी। मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है। जी जी, वो तो हर चीजें हैं, लेकिन वो इस पे यहाँ पे इस मुल्क में साबित करना बड़ा मुश्किल है। और फिर ऐसे ही क्रेडिबिलिटी के लोग कहाँ से आप लेके आए? अब नैब का जो इदारा है, सबसे पहले तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, उस इदारे के ऊपर कि जिसने ये सारा इम्प्लीमेंट करवाना है, जिसने ये सारा कुछ निकालना है। अब उसके ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क है तो फिर आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये मामला बिल्कुल सही सिमत में जाएंगे? इसीलिए इसके ऊपर पहले भी अपोजिशन भी वावेला करती आई है और आप भी करेगी। अपोजिशन की अपनी सर्वाइवल की जंग है, उन्होंने लड़ना है, अपने वजूद को कायम रखना है उन्होंने। वो चाहे उनके ऊपर 100 आप नैब के केसेस बनाएं, 1000 केस बनाएं, उन्होंने उसको करना होता है। जाहिर बात है कभी थोड़ा एक कदम पीछे भी हटते हैं, कभी 2 कदम आगे बढ़ते हैं, ये उनकी भी अपनी एक जंग है, उन्होंने उसको लड़ना है। और गवर्नमेंट की भी अपनी सर्वाइवल की जंग होती है कि गवर्नमेंट ने ये होता है कि ये टेन्योर पूरा कर जाए और उसके बाद अगले टेन्योर में भी गवर्नमेंट की ये कोशिशें होती हैं। तो गवर्नमेंट इस तगदो में लगी हुई है और अपोजिशन ने अपने वजूद को तस्लीम करवाना होता है। और एक मजबूत अपोजिशन का होना मैं समझता हूँ एक जमहूरियत का हुस्न है, और ये हुआ करते हैं अपोजिशन का मजबूत होना। और गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा होता है कि अपोजिशन का मजबूत होना, लेकिन अपोजिशन को बंद गली में लेके जाके और दीवार के साथ लगाना ये काम गलत है और ये नहीं होना चाहिए। शामी साहब, आप कैसे देखते हैं सर, अपोजिशन दोबारा से मुतहरिक हो चुकी है? सर देखें ना कि पाकिस्तानी सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, दिन में कुछ और रात में कुछ। तो ये है कि जैसे सही कह रहे हैं। पहले पीडीएम का था, लग रहा था जी कि इनके इख्तलाफात हो गए, ख़त्म हो गए, टोटल हो गया। अब लेकिन वो फिर एक दफ़ा इकट्ठे हुए सारे, और इसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब का बहुत अहम किरदार है। वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि सारे रहनुमा दोबारा से एकदम मुतहद हों, क्योंकि पीडीएम में देखें असल रुकावट थी जनाब हमारे गुजारी साहब और पीपल्स पार्टी। लेकिन लगता है कि शहबाज शरीफ साहब उनको दोबारा मनाने में कामयाब हो चुके हैं, ये दोबारा कामयाब हो चुके हैं। और देखें और देखें अब मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है, और उन्होंने मतलब एक मुतालबा भी किया है कि हुकूमत के खिलाफ जी हुकूमत को हम नहीं मानते, और उन्होंने कहा कि दोबारा से आम इंतखाबात दोबारा करवाए जाएँ। जैसा मैडम ने बात की, अब ये लगता है कि हल्का की बात ये है कि शायद तैयारियां शुरू हो जाए। अंदर की खबरें भी होती हैं, तो जरा कोई अंदर की खबरें भी हमें दें ना। सर जैसे मौलाना साहब भी कह रहे थे कि ये 2022 इंतखाबात का साल है, वो तो उन्होंने पहले ही करार दे चुके हैं कि कुछ अंदर में कुछ है। लेकिन अब देख लें कि नून लीग जो है इस वक्त जो चुप करके बैठे थे, उनके सारे शेयर जितने सोए हुए थे वो सब जाग गए। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अंदर कुछ दाल में कुछ ना कुछ तो काला है कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो जो सोए थे एकदम सारे उठ गए। अब उनके बयान पहले वो चुप करके बैठे हुए थे, अब उनके बयान देख लें और पूरा एक माहौल लगता है कि सियासी पस मंजर एक चेंज हो रहा है। मियाँ वहीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनको सर कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे? देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की के लिए जो उनकी खिदमत है वो तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ और बड़ी आला पोजीशन पे है वो इस वक्त। और उन्होंने अपनी जो जान की भी परवाह नहीं की और इस वतन के लिए बड़ा रिस्क उन्होंने उठाया है और सारी ज़िंदगी उनकी स्ट्रगल की रही है और वतन अजीज़ की खिदमत में उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी इस पे, और इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका वो बड़े सच्चे सुच्चे पाकिस्तानी थे और उनका उड़ना बिछोड़ना पाकिस्तान के लिए था, और उनका इस वक्त इस दुनिया से फानी से जो रुखसत हुए हैं। और मैं दिल सर, लेकिन उसमें ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लेके गए, ना ही सदर साहब लेके गए। मैं उनको दिल की अथा गहराइयों से उनको सल्यूट पेश करता हूँ उनकी खिदमत को। और हाँ जी, और लेकिन नहीं, मैं डॉक्टर कदीर साहब की बात कर रहा हूँ। और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे जाना चाहिए था और तमाम वज़रा आला को जाना चाहिए था, लेकिन सवाए के सिंध के वज़ीर आला के और कोई और चांद वज़ीर, लेकिन काश के हम सारी कौम उनको ट्रिब्यूट पेश करती। उनकी सर कौम तो कर रही थी, मीलों मील लंबी लाइनें थी, कौम तो उधर हाजिर थी। नहीं, जिस तरह से होना चाहिए था मैं समझता हूँ उस तरह से नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में वो राज करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि अगर वहाँ पे आर्मी चीफ भी जाते, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जाते, प्राइम मिनिस्टर भी जाते, अपोजिशन की तमाम जमातें भी वहाँ पे जाते, और वो मुस्लिम पाकिस्तान हैं
اور محسن پاکستان کو آخری سلام پیش کرنا چاہیے تھا ہمیں جا کے وہاں پہ, اور پوری قوم کو اس طرح سے جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا. قوم کو بھی معاف کیجئے, دلوں میں تو وہ بستے ہیں قوم کے, لیکن جس طرح سے وہ انہیں نکلنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ نہیں نکلے. لیکن میں اور ہم سب ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں, ان کی خدمات کو, اور اللہ پاک ان کو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں سے ایک مقام عطا فرمائے. ہم ان کے لیے بڑے دعا گو ہیں, بڑا ہی دل رنجیدہ ہے ان کے اس دنیا فانی سے جانے پہ, اور ان کی خدمات ہم بھلا نہیں پائیں گے. آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی کہ وہ محسن پاکستان. زیبا ناز صاحبہ, آپ کیسے ٹریبیوٹ پیش کریں گی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان کو؟ ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ پوری قوم مل کر بھی ان کو ٹربیوٹ پیش نہیں کر سکی. اتنے پھنے ہاں بڑے بڑے صدر, گورنر, پرائم منسٹر, ہمارے جو ایم پی اے, ایم این اے, جو سر ہلا لا کے ایسے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. قدیر خان صاحب کے ایٹمی دھماکے کے ایٹم بم نہ بناتے تو یقین جانے ہندوستان ان کو کچا چبا جاتا. صحیح فرما رہی ہیں, بالکل صحیح کر رہی ہیں. یہ محسن پاکستان جناب عبدالقدیر صاحب مرحوم کی جتنا بھی مشکور ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. اللہ, ہم جس طریقے سے سکھ سے سوتے ہیں اور جتنی سکون سے ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں, یہ کبھی نہیں انسان کو بھولنا چاہیے. اللہ ان کے اقبال بلند کرے, کیونکہ وہ ایک جنتی شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کیونکہ جس طریقے سے قدیر خان نے پاکستان میں ایٹمی قوت بنایا, اور جس طریقے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ایٹمی دھماکہ کرنے تک سرفروشوں والی زندگی گزاری. بہت کنٹریبیوشن تھی, کوئی شک میں نہیں. انہیں سلام پیش کرتی ہوں. فیصل شامی صاحب سر, اور میں ایک دفعہ پھر شرمندہ ہوں ان سے کہ وہ آخری دن تک پاکستانی حکومت کے نظر بند رہے, جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. بالکل صحیح. فیصل شامی صاحب سر, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے. سر ان کی جو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی جو خدمات ہیں, الفاظ ختم ہو سکتے ہیں, ان کی خدمات نہیں ختم ہو سکتی. ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے, ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور دیکھیں سر, آپ نے بات کی کہ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو جانا چاہیے تھا. بالکل ان کو جانا چاہیے تھا, ان کا حق تھا, پورا سب کچھ تھا. لیکن یہ بھی دیکھیں اس کے سیکورٹی پرپز کے حوالے سے بھی بعض بات آئی تھی کہ ان کو پرائم منسٹر اور صدر صاحب کو عوامی جگہ میں نہیں جانا چاہیے. درست فرما رہے ہیں. اور میں ہو سکتا ہے کہ شاید سیکورٹی پرپز سیکورٹی نے کلیئرنس ہی نہ دی ہو, سیکورٹی کلیئرنس نہ ہو اداروں کی طرف سے جو ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے. لیکن قدیر خان صاحب کا دکھ جو ہے ساری زندگی کے لیے پاکستانی کے دل میں رہ گیا ہے. ہم سکول پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خدمات نہیں بھول سکتے. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں صرف گزارش کروں گا, رائل نیوز کی جانب سے بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو, محسن پاکستان کو. حکومت پاکستان نے ان کی وائف کو باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کیا, گارڈ آف آنر پیش کیا ہے. حکومت بھی اسی طرح اکنالج کرتی ہے جس طرح اپوزیشن یا کوئی بھی پاکستانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو اکنالج کرتا ہے. ہمارے پاکستان کے محسن تھے, محسن ہیں اور محسن رہیں گے. Thank you for watching today's program. Until next time, Allah Hafiz.